اچانک تشریف لائیں گے تو سفر میں بھی ایک کام آئے گے، ہجرت کر رہے ہیں، تو آپ نے اس وقت گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، 5-6 ہزار دینار جو تھے آپ کے پاس، آپ کو سفر حضور کے ساتھ نکلے اور آپ نے سفر طے فرمایا، اندر کے راستے سے گئے، جہاں سے عام درخت زیادہ نہیں تھی، آپ نکل گئے۔ پھر شیطانوں مردود نے اس کو کہا کہ تم کس کی تلاش میں کھڑے ہو، نبی تو نکل گیا فجر کی نماز کے بعد۔ تو جب یہ بات ان کو پتا چلا تو چلا ہماری دیوار پیچھے کر اندر اور حضور کے گھر پہ پڑک پڑے اور صحیح دیکھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم تشریف فرمائے، حضور تو ہے ہی نہیں، نکل گئے۔ ابو جہل حسین بڑا کیا صدیق اکبر کے گھر کے پاس گئے، حضور کا تو یہی تک آنا جانا ہے، کہاں جائیں گے؟ جب وہاں گئے وہ صدیق رضی اللہ عنہ گھر پہ تو کچھ نہیں تھا، حضور نہیں تھے، تو آپ کی صاحبزادی اسما، بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن تھی، اس کا پچھلے دنوں میں نے آپ کو پورا ذکر کر دیا، اسما بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر وہ باہر آئی چھوٹی سی بندے پر جو کہا حضور نہیں تو تھپڑ سے مارا تو بندہ اٹھ گیا اور خون نکلنے لگا تھا، بڑی بی بی صاحب کو تکلیف ہوئی تھی، چلی گئی واپس اور ابو جہل واپس چلا گیا، جا کر اعلان کر دیا کہ نکلو ان دونوں کو جا کر کہیں گرفتار کرو، جو گرفتار کر کے آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سب لالچ میں آ گئے، سرخ اونٹ بڑے قیمتی انسان کے، 100 سرخ اونٹ نکل پڑے لوگ حضور کو تلاش کر، حضور تو ایسے راستے سے گئے صدیق اکبر لے گئے جو راستہ کسی کو معلوم نہیں تھا تو کوئی کسی کو ہوگا۔ بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور پر پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام کرتے ہیں، آپ ٹھہرے پہ ذرا دیکھو اندر صفائی کروں، غار ہے، جنگل اندر ہے، کیا ہے؟ جب حضور گئے تو اندر سارے سوراخ بنے ہوئے تھے، صفائی کی، کچرا ایک طرف کر دیا، سوراخ کیے ہوئے تھے سامنے چھوٹے وغیرہ جانوروں کے، آپ نے کپڑے پھاڑ کر سوراخ کو بند کر دیا، آخر میں ایک سوراخ باقی رہا، آپ کے کپڑے ختم ہو گئے۔ جب سرکار کو فرمایا حضور مجھے آ جائیے، تو حضور جب آئے تو فرمایا صدیق تیرے کپڑے کہاں ہیں؟ کپڑے نہیں تیرے جسم پر، سرکار نے اس کو صاف کیا ہے، سارے سوراخ تھے، میرے سامنے کوئی جانور ایسا آئے جو آپ کو تکلیف دے، سب کو بند کر دیا ہے، ایک سوراخ باقی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڑی وہاں دبا دی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آرام کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ کفار دوڑتے ٹوٹتے کرتے ہوئے اسی مقام پر پہنچ گئے، دیکھا کہیں حضور کے دو آدمی کے پاؤں آتے ہیں، کبھی ایک کا آتے ہیں، کیونکہ یہ پاؤں جھڑنے کے یہ بڑے قابل تھے کے لوگ، جو سرکاری طور پر بھی ان کو گورنمنٹ لیتی تھی، جب چور چوری کرتا تھا تو پاؤں کے ذریعے اس کو جا کر پہنچتے تھے اور پہچان لیتے تھے۔ آج بھی پولیس کے اندر کچھ یہ ریکارڈ ہے، کچھ پولیس والے رکھتے ہیں جو پاؤں فیری ہوتا ہے، پاؤں نکال کے جا کر پہنچتا ہے، تو سعودی عرب کے قبیلے کا ایک خاندان یہاں تھا۔ اب جب غار پر پہنچے، پہلے جب آ رہے تھے تو کہیں حضور کا پاؤں تھے تو کہیں صدیق کے پاؤں تھے، حضور اٹھا لیتے حضور کو، اس طرح سے چلتے جب وہاں پہنچے تو پھر غائب ہو گئے۔ اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام کر دیا تھا، نیچے سے صدیق اکبر دیکھ رہے تھے، حضور یہ کافر یہاں پہنچ گئے ہیں، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آیت میں نے پڑھی، فرمایا قرآن میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو جانے دو غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق گھبرانا غم نہ کر،
اے میرے دوست صاحب یہ یاد صاحب کا لفظ ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اپنے یار سے فرمایا، اپنے دوست سے فرمایا، اپنے صحابی سے فرمایا کہ لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کھڑے ہیں تو کیا ہوا؟ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کو آنکھیں نہیں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام کر دیا تھا، اس غار صوف پر چھوٹا سا پودا بنا دیا، پیدا ہو گیا۔ کن فیکون کی بات پچھلی جمعے کو ملے گی، اللہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ بکار کے منہ پر چھوٹا درخت آ گیا، عنکبوت کا قرآن میں ذکر ہے، بکری کو حکم کیا جالا ڈال لو، جالا لگ گیا، ایک کبوتری کو حکم کیا انڈے دے جا کر 2 انڈے ادھر رکھو، سبحان اللہ، 2 انڈے بھی وہاں رکھے۔ اب ان کی عقل ردی ہو گئی، سب آ کر یہاں کٹھے ہو گئے کہ پاؤں یہاں ختم ہو رہے ہیں، اس کے اندر ہے کہ دادارو اتنے جائل نہ بنو، اگر اندر جاتے تو جالا ٹوٹ جاتا، اور ڈالا ٹوٹ جاتا تو انڈے بھی ٹوٹ جاتے، یہ تو کرم کیے یہ بنا ہوا سب ثبوت ہے اس بات کا، اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بات خراب ہے، مگر یہ ڈھونڈتے رہے، حضور کو ڈھونڈتے رہے، 3 دن یہاں حضور تھے۔ بی بی اسما رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں کھانا لے آتی تھی، اور آپ کا ایک غلام تھا عامر بن فہیرہ، حضرت صدیق اکبر کا، وہ بکرے چراتا تھا۔ آپ نے ایک روایت آتا ہے، آپ اس کو فرمایا تھا ہم جا رہے ہیں یہاں، یہ راستہ یہی ہے، تم بھی اپنے بکری کو اسی راستے پر لے آنا تاکہ ہمارا قدم مٹ جائے، بکرے چلے گی نا۔ فہیرہ جاتا تھا، روز وہاں کر بکریاں گھماتے جاتا، مگر پھر بھی عرب کے لوگ پاؤں پڑھنے کے بڑے قابل تھے، بڑی تاریخ ہے عربوں کی، تفسیروں کے اندر بھی بات آئی ہے کہ پاؤں کے چور کے پاؤں کا سمجھتا تھا، پاؤں کو پہچان جاتے ہیں پہلا کا پاؤں، جیسے پیری بولتے ہیں پیر لینے والا چور۔ حضرات گرامی سب کھڑے، جمٹا ہو گیا، کہ لگے ہو نہیں سکتا۔ محدثین فرماتے ہیں آج بھی جو مدینہ طیبہ پہ کبوتر چور کسی نے دیکھا ہوگا، ہم تو گئے، کھانا بھی دیا، خدمت بھی کی، وہاں ہیں سارے کبوتر لاکھوں کی تعداد میں، وہاں جائیں پھر مکہ مکرمہ میں جائیں، مسجد قباء میں چلے جائیں، جہاں بھی مسجدیں بڑی بڑی ہیں وہاں تشریف لے جائیں، ہر جگہ آپ کو یہ کبوتر ملیں گے۔ یہ تفسیر میں آیا وہ کبوتری جس نے انڈے وہاں رکھے تھے ساری نظر اسی کی ہے۔ سبحان اللہ، مدینہ پاک میں اور مکہ پاک میں آپ کو کبوتر نظر آتے ہیں، لیکن جہاں بھی رہے اللہ کو شکار کا کبوتر نہیں کرتا، شکار ہے حضور کے سرزمین میں مکھی مارنے تک منع ہے، گھاس نکالنے تک منع ہے، جو حدود حرم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے آمین۔ یہاں کی یہ فلمیں یہ بڑی ٹھیک ہے، مگر جو ادھر ہے وہ ادھر نہیں ہے۔ سرزمین پہ جائیں، کوشش کرو جائیں، نیت کریں، آپ کا کام ہو جائے گا، چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی رتی ڈالے گا کہ پتہ نہیں چلے گا۔ ایک بار کہہ رہے پھر تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کاش مجھے پر ہو ہر روز مدینہ جاؤں، پھر تو یہ تڑپ رہتی ہے مدینے کی، کعبے کی تڑپ رہتی ہے کہ کاش مجھے پر ہو میں جاؤں اپنے واپس آ جاؤں، جاؤں واپس آ جاؤں۔ ایسی حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، نقشہ سامنے ہوتا ہے۔ بہرحال میرے دوستوں وہ کبوتر پھر وہ واپس چلا گئے، تو حضرت عامر اس کو بھی کہا تم جاؤ بکری کو خدمت کرتا تھا، میرے خیال میں 3 گھنٹے لگے گے جانے میں، اترنے چڑھنے میں، اتنا اونچا ہے۔ آپ ادھر کھڑے ہو جاؤ، نیچے والا آپ کو چڑیا نظر ہے جو روڈ پہ کھڑے، اوپر والی آپ کو چھوٹے نظر ہے، مگر بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہمت دے، مگر ہمت دے بس یہ کہ اگر بیمار ہو جائے گا بندہ تھک جائے گا، اور کچھ بھی ہے محبت والے جاتے ہیں یا پھر کار سور میں جا کر نماز پڑھنے کے پڑھنے کا یا رنگ چلے جاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے
के अंदर सहाबी का नाम हुजूर का काल यकून साहिबी, जब हुजूर ने अपने सहाबी से फरमाया, तस्सीर नसरी को पढ़े, असाकिर को पढ़े, हसन बिन अस्करी को पढ़े, खादिर को पढ़े, जितने अभी तक उर्दू सिंधी में तफसीर है मौलाना उस्मान मोरम जाते का, वो वहाँ भी एक कट्टर रहा भी, मगर बेहतरीन तफसीर सिंधी है, 30 बार अलग अलग बार हैं, मगर इनकी एक बीमारी है, वहाँ शुरू में कहा है कि डंडी मार देते, डंडी मारता है, अपनी वहाबियत है उसकी, उसने भी बड़ी तकरीर की इसके अंदर। बहरहाल मेरे दोस्तों, सभी ने लिखा है कि यहाँ अल्लाह कुरान करीम में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम हज़रत सिद्दीक़ अकबर को अपना सहाबी करार दे रहे हैं, और जो भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के इसी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सहाबी का इनकार करेगा, वो मुनकिर कुरान का है, वो काफिर है। जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सदाकत और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह के सहाबी का इनकार करेगा, वो काफिर है, वो दायर इस्लाम के खारिज है। इसलिए किसी वजूह का फरमान नहीं है कि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नशा डाल दिया है और क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा कि कानून क़यामत तक के लिए है कि जो आने वाले बाद में आएंगे, क़यामत तक आने रहेंगे, जो भी दौरान है इसके दौरान जो उधर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत और आपकी सहाबी का इनकार करेगा, इस्लाम से खारिज है। ये अपना अक़ीदा दुरुस्त कर, मौला अली की ज़ुबान से भी है, हुजूर ने मौला अली ने फरमाया, इस आयत करीमा के अंदर तफसीर सफ़ी में फरमाते हैं, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला किसी ने तारीफ नहीं की है, किसी की तारीफ नहीं की, इस आयत में सिर्फ हज़रत सिद्दीक़ की तारीफ। सुभान अल्लाह। मौला अली का मुहावरा सहाबा का बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, न मौला सिद्दीक़ के खिलाफ है, न सिद्दीक़ मौला अली के खिलाफ है, न उमर फारूक मौला के खिलाफ है, न मौला अली उमर फारूक के खिलाफ है, न मौला उस्मान के खिलाफ है, उस्मान मौला अली के खिलाफ है, सब क्या आपस में मोहब्बत है। ये कुरान भी गवाह इस बात की, मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान पढ़े, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून मिन फज़लिल्लाह। क्या यार वो ज़िक्र इसमें कहा ना, आपसे कहीं अलग से जिक्र किया, साहबी कहीं दो का किया, कहीं उसको अल्लाह ने चार जगह याद किया, वाला सिर्फ 4 यार का जिक्र है। तफसीर में जाऊँगा, लंबी बात हो जाए, फिर कभी 4 अलग करूँगा, हर 4 यारों की फज़ल अलग अलग है, फिर इकट्ठे करेंगे, फिर देखें क्या मज़ा आता है साहबा की तारीफ सुनने में, बयान करने में, बड़ी शान है साहबा। आप गुनाहों से पाक हो जाओगे, साहबा की तारीफ करो और सुनो। इसलिए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर खुसूस में खुसूस सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत और उनका तशक्कुर इस उम्मत पर फर्ज है। इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम के साथ हज़र में, सफ़र में, जंग में, जिहाद में, भूख में, कुछ में, दुख में, सुख में, हर तरफ, और उस वफादारी का इनाम यह है कि मुस्तफ़ा करीम ने अपने साथ सुना दिया, ये वफादारी है। तो मेरे दोस्तों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए अल्लाह तबारक कुरान करीम में फरमाया, फिर आप फरमाते निकले बाहर, वहाँ लोग घूम रहे और आप फिर समंदर के किनारे चले गए, जो आम रास्ता था उस रास्ते में नहीं आए, आप हज़रत क़वाफ़ा मिल गए, उस वक्त मुसलमान न थे। हुज़ूर के हज़रत सिद्दीक़ के वालिद सीधा आपके घर आ गए। बेटे ने पूछा, बेटा वो सिद्दीक़ ऊपर, उसको पता था ये मस्ताना है, हुज़ूर में दीवाना, हुज़ूर का घर में कुछ नहीं छोड़ा हुआ है, अब ले गया, सफर है, उसका अंदाजा पता था, सीधा घर पे आया, घर में कुछ छोड़ा है कि नहीं खाने पीने को। जब आप सिद्दीक़ अब घर आए, बीवी अस्मा से मुलाकात हुई, बीवी साहब ने हंस के पढ़ा, बाबा सब कुछ है। आपने ये नहीं कहा कि सब कुछ ले गए, हमें सब कुछ नहीं दिया, मगर
مگر آپ نے آپ کی بات رکھتے ہوئے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا بابا سب کچھ چھوڑ کے گئے، کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ مطمئن ہو گیا، پھر بھی مطمئن نہیں ہو رہے تھے، پھر بھی مطمئن ہو گئے، پھر مطمئن کر چلے گئے۔ تو یعنی پتہ یہ ہے کہ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نکل رہے تھے گھر سے حضور کے ساتھ، اس وقت 5-6 ہزار دینار ہم لے کر نکلے تھے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا، اتنے دیوانے حضور کے تھے، کئی سفر میں کہیں ضرورت پڑ جائے۔ بہرحال نکلے، 3 دن سفر فرمایا، مسجد قباء پر لوگ پہلے کھڑے تھے استقبال کے لیے، وہاں جا کر رسول اللہ علیہ السلام کا استقبال ہوا، پھر وہاں 2-3 دن نماز پڑھی، مسجد قباء تعمیر فرمائی، آپ خود بلا اٹھاؤ اٹھا کر مسجد کو تعمیر فرما رہے تھے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء، میرے مصطفیٰ فرمایا جو مسجد قباء میں نفل پڑے گا اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ بڑا شرف ملا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ لے جائے حضور کے منبر کے پاس، حضور کے محراب کے پاس نفل قرآن پڑھنے کی شرف حاصل ہوا۔ جب بھی گئے تو میرے مصطفیٰ کے سلام کی پہلی تعمیری مسجد ہے جو مسجد قباء کہلاتی ہے، جس میں ایک نفل پڑھو عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں نے اندازہ لگایا کہ عرب کے لوگ زیادہ تر جمعرات اور پیر کو آتے تھے یا نوافل پڑھنے کے لیے اکثر۔ اس میں ایک خوبی ایک میں نے دیکھی کہ ہر پیر اور جمعرات کو وہ لگاتے تھے دسترخوان، اور وہاں لوگوں کا روزہ افطار کراتے تھے، بلکہ کسی کو روزہ ہو نہ ہو بیٹھ جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اتوار کو اہتمام فرماتے تھے، تو وہ عرب کے لوگ بھی ہر جمعرات اور اتوار اور پیر کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے دسترخوان بچھا کر روزہ کھلوا دیتے۔ کچھ لوگ رکھتے بھی ہیں، نہیں بھی رکھتے، آج بھی رکھتے ہیں، نہیں بھی رکھتے۔ برا مطلب کہنے کا یہ کہ اب تک ان کا رویہ اور روش آج تک ہے، وہ حضور کی سنت کو پورا کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے اپنی ولادت کی خوشی میں، اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ تو حضور خوشیاں مناتے تھے، خوشی میں، اور ہم خوشی مناتے فتویٰ لگتا ہے روزے بھی رکھو، جلوس بھی نکالو، نعرے بھی مارو، کون سا گناہ ہے؟ آج بالکل کھائیں، روزہ بھی رکھیں، نہ بھی رکھیں، فرض نہیں ہے، دوسرے دن روزہ رکھو، سارا مہینہ رمضان دن پر رمضان دینا 12-13 کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اگر دونوں اکٹھے ہو تو دونوں ہو سکتا ہے، نہیں تو بعد میں رکھو، یا پھر پہلے روزہ رکھو تو ایک نہیں، ساتھ دوسرا ملا دیں، بعد میں روزہ رکھو ایک دوسرا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو توفیق دے تصویر کو روزہ رکھو، کون بنا سکتا ہے؟ ہر پیر کو روزہ پر رکھتے ہیں لوگ جن کو اللہ تبارک نے توفیق دی ہے، محبت ہے، ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اور خمیس اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو دوستوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جدہ کا راستے سے وہاں نکلے کہ وہ روز عام نہیں تھا، وہاں سے آپ مسجد قباء پہنچے کہ وہاں لوگ نہیں ملتے تھے۔ جب آپ عام راستے پر وہاں سے واپس آئے تو آپ کو وہ ملا صداقت، یہ تلاش میں تھا۔ جب اس کو حضور سے دیکھا تو جانور سمجھ زمین میں دھس گئے، اس کی نیت خراب تھی، حضور کی حکومت تھی، زمین پہ حکومت تھی، آسمان پکڑا، منتیں کی بڑی آہیں کی، منتیں سجادت کی، تو حضور نے چھوڑا، پہلے چھوڑو جاؤ، مگر نہیں، بعد میں اسلام کے لیے اسلام قبول کیا تھا۔ اس طرح سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم جنگ فتح کے بعد وہ بھی اسلام لے کر آئے، بعد میں فوراً جنگ فتح ہوئی تھی۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام اور آپ کی یارگاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہے، مسجد قباء پر پہنچے یا رہے، پھر آپ یہاں سے جاتے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے کو اگر وقت ملا تو آگے تک کروں گا کہ کس طرح سے لوگوں نے آپ کو استقبال کیا اور آپ خوشیاں منائی کہ آپ مصطفیٰ کے سلام استقبال کر رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ شاہد اور سید، شاہ اور سید ایک ہوتے ہیں، شاہ اور سید کا فرق کیا ہے؟ ہمارے رسم و رواج میں شاہ سید کو کہتے ہیں، مگر سید اور چیزیں، شاہ اور چیزیں۔ شاہ کی کئی معنی ہے، ٹھیک ہے جی، مگر سید کی معنی ایک ہے سردار، وہ سید جو آل رسول ہے، وہ سید کہلاتا ہے۔ باقی شاہ صاحب ہمارے ایسے عوام میں ہے مشہور، ہم
सैयद को भी शाह साहब कहते हैं, वरना शाह तो आप एक बुजुर्ग को भी कह सकते हैं, कि आलिम दीन को भी शाह साहब कह सकते हैं, एक नेक आदमी उनको भी शाह साहब कहते हैं। कि शाह तो एक मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम का एक लफ्ज़ है। सैयद का वो मकाम है जिसका मुकाबला नहीं होता। सैयद होता है। बहरहाल सैयद के साथ में सैयद वो होता है हुजूर की औलाद से, शाह हुजूर की औलाद ज़रूरी नहीं कि शाह किसी को भी कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है